بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اسلامی تاریخ کا دوسرا معرکہ غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں لڑا گیا۔ یہ پہاڑ مدینہ کے شمال میں 3 میل کی مسافت پر ہے۔ یہ پہاڑ جسے احد کہتے ہیں دوسرے پہاڑوں سے الگ تھلگ نظر آتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سرخ ہے۔ بہرحال غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد مکہ کے کفار نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف اس سے بھی بڑا ایک اور حملہ کیا جائے۔ غزوہ بدر میں شکست کے لگ بھگ 1 سال بعد ایک بڑی فوج جمع کی گئی اور ابو سفیان کو اس کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اس مرتبہ کفار کی فوج 3000 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے اور دستے کی کمان ایک عظیم عسکری رہنما خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی گئی تھی، جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ بعد ازاں ان کی کمان جنگ کے نتیجے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو بے پناہ اعتماد حاصل ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ کیوں دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے خاص یا کسی اور سے برتر تھے۔ بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کی فوج کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تب تک کفار مدینہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے اس کے شمالی جانب پڑاؤ ڈال دیا تھا، جہاں زمین گھوڑوں اور اونٹوں کی نقل و حرکت کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ اس علاقے کے کھیتوں میں چھوڑ دیے اور فصلوں کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ تیاری کا حکم دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائلی سرداروں کے ساتھ ملاقات کی تاکہ مدینہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے معاہدہ تشکیل دیا جا سکے۔ ممکن تھا کہ منافقین اور دیگر غیر مسلم قبائل اس وقت عقب سے ان پر حملہ کر دیتے، جبکہ وہ کفار کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوتے۔ ہر ایک نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ مسلمان لشکر شہر سے باہر نکل کر کفار کے پڑاؤ پر حملہ کرے گا۔ مسلم لشکر 1000 افراد اور 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا اور ہتھیاروں اور رہزنوں اور دیگر اسباب کے حوالے سے مخالف فوج سے کہیں کمتر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ فوج شہر سے باہر نکل کر دشمن کے پڑاؤ کی طرف بڑھی۔ یہ سن 3 ہجری تھا اور شوال کی 15 تاریخ تھی۔ جنگ سے پہلے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور بہانہ کر کے مدینہ واپس چلا گیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہبات درست ثابت ہوئے۔ عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کا سامنا کرنا ہو اور عین وقت پر آپ کی پہلے سے چھوٹی فوج کا تقریباً 1/3 حصہ الگ ہو جائے تو یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ آپ کے حالات کتنے دشوار ہو جائیں گے، لیکن ایمان والے ثابت قدم رہے۔ مدینہ کے شمال میں واقع احد پہاڑ کی وادی میں دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ مسلمانوں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کی تلقین فرمائی اور انہیں اس طرح صف آرا کیا کہ ان کی صفیں دشمن کے سامنے اجسام کی ایک دیوار کی طرح استدا ہو گئی، بالکل ویسے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ میں کیا تھا۔ عقب سے آنے والے کسی حملے کا انسداد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تیر اندازوں کا ایک دستہ تعینات کر دیا گیا۔
ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی فوج کے ساتھ آئی تھی۔ غزوہ بدر میں اس کا باپ مارا گیا تھا اور وہ اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے تمام غلاموں سے کہا، جو کوئی حضرت حمزہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کو موت کے گھاٹ اتارے گا، نعوذ باللہ اسے فوراً آزاد کر دیا جائے گا۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا اور غزوہ بدر کی طرح اسلامی لشکر کی حکمت عملی کفار کے جنگی حربوں کے مقابلے میں نہایت مؤثر ثابت ہوئی۔ مکہ والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے اور جلد ہی وہ پسپا ہونے لگے، ان کا پڑاؤ بے حفاظت رہ گیا۔ یہ سمجھ کر انہیں ایک اور فتح حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پڑاؤ پر حلہ بول دیا۔ عقب کی حفاظت کرنے والے تیر اندازوں کے دستے نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے پڑاؤ کی طرف بھاگے۔ ان کے قائد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا یہ بنیادی حصہ فراموش کر بیٹھے تھے کہ صفیں نہ توڑنا، ہمیشہ نظم و ضبط برقرار رکھنا۔ اب مسلمانوں کے عقب کا دفاع کمزور پڑ گیا تھا۔ خالد بن ولید نے یہ چیز بھانپ لی اور اپنے سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ وہ سب شہید ہو گئے۔ اب خالد نے عقب سے مرکزی لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبری کی عالم میں ضد پر آ گئے۔ اس اچانک حملے سے پیدا ہونے والے انتشار اور اس نے ان صفوں کو مکمل طور پر دھرم برہم کر دیا۔ ابو سفیان نے یہ دیکھ کر اپنی فوج مجتمع کی اور مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ آور ہوا۔ ایک واضح فتح ایک گمبھیر شکست میں تبدیل ہونے لگی۔ بہرحال مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، لیکن ان کی عظیم الشان بہادری اس نقصانات کا ازالہ نہ تھی جو انہیں اس روز اٹھانا پڑے، اور کئی جلیل القدر اصحاب شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنگین زخم آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندا کے غلام وحشی ابن حرب نے شہید کر دیا۔ ہندا نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ وہ زیورات بھی اسے بخش دیے جو وہ اس وقت پہنے ہوئے تھی۔ بعد ازاں اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی تاکہ اس آگ کو بجھا سکے جو اپنے باپ کی لاش دیکھنے کے وقت سے لے کر اب تک اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ، حضرت انس، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اصحاب کے بہادرانہ جوابی مقابلے کی بدولت بالآخر دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا اور کفار کو مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی ساکھ اور اعتماد کو گہرے زخم لگائے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ انہوں نے مال غنیمت کے لیے صف بندی توڑ دی اور بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہر قیمت پر نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ اور غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق تھا اور ہے۔ مسلمان ہونے سے ہمیں از خود ہر فتح اور کامیابی کا حق حاصل نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ وہ ہر حال میں مسلمانوں کی تائید و اہانت کرے گا۔ اس کی تائید و اہانت صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اپنی اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنا ہے۔ اور یہ تھا ایک مختصر سا بیان غزوہ احد کے بارے میں۔